فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله مولانا العلي العظيم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما درود شریف پڑھنا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، جب بھی درود شریف پڑھا کریں کوشش کریں کہ اپنے آقا اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے لو لگا کر پڑھا کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اسمعوا صلاۃ اہل محبت و اعرفہم، یعنی محبت سے درود شریف پڑھنے والوں کے درود شریف کو میں خود سنتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں محبت سے درود شریف پڑھنے والوں کے درود شریف کو میں خود سنتا ہوں، اور آگے فرماتے ہیں وَأَعْرِفَهُمْ، اور ان سب کو پہچانتا بھی ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور ایک مقام پر میرے آقا فرماتے ہیں انی ارا ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون، یعنی اے لوگوں جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے، اور جو میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سنتے۔ جبھی تو بریلی کے تاجدار سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کانے نالے کرامت پہ لاکھوں سلام، جس طرف رچ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ حضرات، اسٹیج پر معزز علماء کرام تشریف فرما ہیں، حضرت علامہ خورشید عالم صاحب اللہ تشریف فرما ہیں، شاعر اہل سنت قاری مہتاب صاحب اللہ تشریف رکھتے ہیں۔ علماء کرام کے چہرے کو دیکھنا بھی ثواب ہے۔ جتنی دیر آپ یہاں بیٹھیں گے ہر لمحے کے بدلے آپ کو نیکیاں مل رہی ہیں، اور جتنی دیر آپ یہاں بیٹھیں اس وقت کو غنیمت سمجھیں، کیونکہ ہو سکتا تھا اگر آپ یہاں بیٹھے نہیں ہوتے تو کیا پتہ کیا کیا کرتے ہوتے۔ کوئی موبائل چلا رہا ہوتا، کوئی کھیل اور تماشا دیکھ رہا ہوتا، کوئی کسی کی غیبت کر رہا ہوتا، کوئی کسی کی چغلی کر رہا ہوتا، کوئی کچھ اور کر رہا ہوتا۔ الحمدللہ ہم اور آپ یہاں غوث پاک کے نام پر بیٹھے ہیں، جنت کی کیاری میں بیٹھے ہیں۔ ایک ایک لمحہ ہماری عبادتوں میں لکھا جا رہا ہے، اور یاد رکھیے گا ہم بیٹھے بھی نہیں ہیں، بیٹھائے گئے ہیں۔ جب تک ان کا کرم نہ ہو تب تک کوئی اس طرح کی محفل میں بیٹھ ہی نہیں سکتا ہے۔ حقیقت یہ ہے جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ نصیب والے ہی اس طرح کی محفلوں کو سجاتے ہیں، نصیب والے ہی اس طرح کی محفلوں میں بیٹھتے ہیں۔ میرے عزیز، جن کے نام پر آپ بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ پاور ان
انہیں عطا فرمایا ہے، اگر وہ چاہے تو چور کو بھی ولی بنا دیں، اگر وہ چاہے تو بیٹی کو بھی بیٹا بنا دیں، ہم تو ان کے غلام ہیں، بس ان کی نظر کرم ہو جائے ہماری دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی انشاءاللہ۔ ان کی محبت میں بیٹھے ہم اور آپ، یا سرکار غوث پاک کی محبت میں بیٹھے ہیں۔ بڑے پیر دستگیر سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں جو میرا مرید ہو جائے میں اسے ذلیل ہونے نہیں دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں میرا مرید اگر مجھے شیر کے جبڑے میں بھی پکارے میں اس کی مدد کے لیے وہاں بھی پہنچ جاتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سرکار غوث اعظم سے پوچھا گیا حضور آپ کا مرید کون ہے؟ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں جو مجھ سے مرید ہوا ہو۔ عرض کیا گیا سرکار جو آپ سے مرید نہ ہوا ہو؟ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں جو میرے مرید سے مرید ہو گیا ہو وہ بھی میرا مرید ہے۔ کہتے سبحان اللہ۔ غوث پاک فرماتے ہیں جو میرے مرید سے مرید ہو گیا ہو وہ بھی میرا مرید ہے۔ عرض کیا گیا سرکار جو آپ کے مرید سے بھی مرید نہ ہوا ہو؟ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں جو عبد القادر سے محبت کرے وہ میرا مرید ہے۔ سبحان اللہ۔ عرض کیا گیا سرکار کب تک؟ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں قیامت تک۔ سبحان اللہ۔ سرکار غوث پاک اپنے سے محبت کرنے والوں کو قیامت تک اپنے مریدوں میں شامل فرما لیا۔ یہی وجہ ہے جتنے بھی پیرانے اعظام ہیں جب بیت الارشاد کا کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہو میں نے اپنا ہاتھ غوث اعظم کے ہاتھ پر دیا، یہ تیرا کرم ہے مرشد جو بنا لیا ہے اپنا، کہاں مجھ سا یہ کمینہ، کہاں سلسلہ تمہارا۔ سرکار غوث پاک فرماتی ہے اے میرے مریدو تم اچھے نہیں ہو تو کیا ہوا، تمہارا پیر تو اچھا ہے، اے میرے مریدو تم اچھے نہیں ہو تو کیا ہوا، عبد القادر تو اچھا ہے، میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک اپنے ایک ایک مریدوں کو جنت میں داخل نہ کرا دوں۔ ان کی محبت میں بیٹھو، قسم خدا کی کہتا ہوں اگر ان کی نظر کرم ہو گئی سے بعد میں علماء کرام بیٹھے ہیں یہ لوگ بہتر جانتے ہیں جہاں اللہ کے رسول کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں رب کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ اگر اس رحمت کے چند چھینٹیں پڑ گئی تو یاد رکھنا دنیا بھی سنور جائے گی آخرت بھی سنور جائے گی۔ اس لیے جب بھی اللہ اس کے رسول کا ذکر ہو اللہ کے ولیوں کا ذکر ہو آگے جا کے بیٹھا کرو تاکہ اس رحمت کے چند چھینٹیں پڑ جائے ہماری دنیا بھی سنور جائے آخرت بھی سنور جائے۔ تھوڑا تھوڑا آپ لوگ آگے ہو جائیے، آ جائیے تھوڑا تھوڑا اپنے لیے۔ اچھا ایک مرتبہ غوث پاک کے نام پر سارے حضرات کھڑے ہو جائیں۔ دیکھیے میں اپنے نام پہ نہیں غوث پاک کے نام پہ کھڑا ہوں، سارے حضرات ماشاءاللہ بڑے اچھے لوگ ہیں ماشاءاللہ، سارے حضرات کھڑے ہو جائیے، کھڑے ہو جائیے، سارے حضرات ہو جائیے۔ یا کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں نیتا ہوں میں پردھان ہوں میں بہت بڑا آدمی ہوں، ارے یہ غوث پاک کی محفل ہے یا جو بھی آتا ہے ان کا غلام بن کے آتا ہے۔ سارے حضرات کھڑے ہو جائیے، سارے حضرات کھڑے ہو جائیے اور تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیے، ایسے آگے آ جائیے۔ غوث پاک کی محبت میں اگر ان کی نظریں کرم ہو گئی نا یقیناً دنیا بھی سنور جائے گی آخرت بھی سنور جائے گی۔ ماشاءاللہ بیٹھ جائیے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھے لوگ ہیں ماشاءاللہ۔ ہمارے اکبر بھائی بھی آ چکے ہیں، بہت محنت کر رہے ہیں ہمارے اکبر بھائی، حضرت علامہ خورشید صاحب ہمارے بچپن کے استاد ماسٹر عبد الرزاق صاحب یہ لوگ بہت محنت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بس بڑی محبت کے ساتھ 15 سے 20 منٹ مجھے سن لیں، وقت بہت کم ہے، میں آپ کا ایک منٹ بھی برباد نہیں کروں گا، توجہ کے ساتھ میری باتوں کو سنیں۔ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں مجھے ایک کتاب دی گئی جس میں قیامت تک آنے والے میرے مریدوں کے نام لکھے ہوئے تھے اور اللہ تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا اے عبد القادر میں نے تمہارے تمام مریدوں کو صرف تمہاری نسبت کی وجہ سے بخش دیا۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کسی کو زمانے کی دولت ملی ہے کسی کو جہاں کی حکومت ملی ہے میں اپنے مقدر پہ قربان جاؤں مجھے غوث پاک کی نسبت ملی ہے۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تجھ سے در سے سد اور سد سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا،
اس نشانی کے جو سب ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ حضرات سرکار غوث اعظم مادر زاد ولی ہے، یعنی آپ پیدائشی ولی ہے۔ یہ مادر زاد فارسی کا لفظ ہے، علماء کرام بہتر جانتے ہیں، یعنی آپ پیدائشی ولی ہے۔ اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ آپ حسنی حسینی سید بھی ہے۔ آپ کا شجرہ نسب والدہ محترمہ کی طرف سے حضرت والدہ محترمہ کی طرف سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تک جا ملتا ہے، اور والد محترم کی طرف سے آپ کا شجرہ نسب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ تک جا ملتا ہے۔ آپ حسنی سید بھی ہے، حسینی سید بھی ہے۔ آئیے سب سے پہلے آپ سرکار غوث اعظم کا شجرہ نسب سماعت کریں، سننے کے بعد یقیناً آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا۔ شاید کہ میرے علاوہ کسی نے آپ کو سنایا بھی نہیں ہوگا، اب تک تو آپ سنتے تھے کہ سرکار غوث پاک حسنی سید بھی ہے، حسینی سید بھی ہے، لیکن آج مکمل شجرہ نسب سننے کے بعد یقیناً آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا۔ میں اپنا نسب نہیں، سرکار غوث پاک کا شجرہ نسب سنانے جا رہا ہوں۔ میرے خیال سے آپ لوگوں میں سے کسی کو بھی 4-5 داداؤں کے نام یاد نہیں ہوں گے، لیکن آج میں مکمل ذمہ داری کے ساتھ سرکار غوث اعظم کا شجرہ نسب سنانے جا رہا ہوں۔ بس اللہ توفیق دے تو توجہ کے ساتھ سنیں۔ یاد رکھیے گا، ان بزرگوں کا نام لینے سے بلائیں ٹل جاتی ہیں، مصیبتیں دور ہوتی ہیں، پریشانیاں دور ہوتی ہیں۔ سرکار غوث اعظم کا شجرہ نسب سماعت کریں، اللہ توفیق دے تو ان ناموں کو یاد کر لیا کریں۔ سرکار غوث اعظم کی والدہ محترمہ کا نام ام الخیر سیدہ فاطمہ ثانی، ان کے والد کا نام سید عبداللہ صومعی، ان کے والد کا نام سید ابو جمال الدین محمد، ان کے والد کا نام سید محمود، ان کے والد کا نام سید ابو عطا عبداللہ، ان کے والد کا نام سید کمال الدین عیسیٰ، ان کے والد کا نام سید علاء الدین محمد الجواد۔ سارے حضرات توجہ کے ساتھ سنیں، میں اپنا نسب نہیں غوث پاک کا شجرہ نسب سنا رہا ہوں۔ ان کے ناموں میں وہ طاقت ہے، وہ پاور ہے، اگر کوئی ان کے ناموں کو لیتا رہے اللہ ان کی مصیبتوں کو دور کر دیتا ہے، اللہ ان کی پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے، اللہ ان سے بلاؤں کو دور کر دیتا ہے۔ بس توجہ کے ساتھ سرکار غوث پاک کا شجرہ نسب سنیں، اللہ توفیق دے تو ان ناموں کو یاد کر لیا کرے۔ سرکار غوث پاک کی والدہ محترمہ کا نام ام الخیر سیدہ فاطمہ ثانی، ان کے والد کا نام سید عبداللہ صومعی، ان کے والد کا نام سید ابو جمال الدین محمد، ان کے والد کا نام سید محمود، ان کے والد کا نام سید ابو عطا عبداللہ، ان کے والد کا نام سید کمال الدین عیسیٰ، ان کے والد کا نام سید علاء الدین محمد الجواد، ان کے والد کا نام سید امام علی رضا، ان کے والد کا نام سید امام موسیٰ کاظم، ان کے والد کا نام سید امام جعفر صادق، ان کے والد کا نام سید امام محمد باقر، ان کے والد کا نام سید امام زین العابدین، ان کے والد کا نام مظلوم کربلا سید الشہداء حضرت امام حسین، ان کے والد کا نام شیر خدا مشکل کشا داماد مصطفیٰ فاتح خیبر ولیوں کے ولی حضرت علی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت اچھا آپ لوگ سنیں، یہ حسینی شجرہ ہے۔ اگر آپ لوگوں کی اجازت ہو تو حسنی شجرہ بھی سنا دوں حسنی شجرہ میرے خیال سے میرے علاوہ کسی نے آپ کو سنایا نہیں ہوگا۔ ان ناموں کو یاد کرنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، ان کے ناموں میں وہ تاثیر ہے۔ اگر کوئی ان کے نام کو لیتا رہے اللہ ان کی مصیبتوں کو دور کر دیتا ہے، اللہ ان کی پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے۔ اب سنیے حسنی شجرہ، بس اللہ توفیق دے تو ان ناموں کو یاد کر لیا کرے۔ سرکار غوث پاک کے والد محترم کا نام سید ابو صالح موسیٰ چنگی دوست، ان کے والد کا نام سید عبداللہ جیلی، ان کے والد کا نام سید یحییٰ زاہد، ان کے والد کا نام سید محمد، ان کے والد کا نام سید داؤد، ان کے والد کا نام سید موسیٰ ثانی، ان کے والد کا نام سید عبداللہ، ان کے والد کا نام سید موسیٰ الجون، ان کے والد کا نام سید عبداللہ المہد، ان کے والد کا نام سید امام حسن مصنع، ان کے والد کا نام سیدنا امام حسن، ان کے والد کا نام مولائے کائنات حضرت علی، ان کی زوجہ محترمہ کا نام طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ خاتون جنت حضرت فاطمہ، ان کے والد کا نام
حاکم ارض و سماوات، مختار کائنات، قاسم نعمت، مالک جنت جناب محمد رسول اللہ۔ یہ حسنی شجرہ ہے، میرے خیال سے کسی نے آپ کو میرے علاوہ نہیں سنایا ہوگا، سنیں اور آگے سنیں، وقت بہت کم ہے، شاید 10 منٹ رہ گئے، سن لیں توجہ کے ساتھ سن لیں۔ سرکار غوث پاک کی شان دیکھیے، سرکار خواجہ حضرت فرماتی ہے وہاں کا مرتبہ اے غوث اعلیٰ تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا۔ دیکھیے سرکار غوث پاک بڑی تیزی کے ساتھ مجھے سن لیں، سرکار غوث پاک فرماتی ہے کہ میں نے مکہ شریف کے سب سے بڑے مفتی سے ایک سوال کیا، اے مفتی مکہ، اللہ کے رسول کے وصال کے بعد جب اللہ کے رسول کو غسل دیا گیا تو وہ پانی کہاں گیا؟ تاریخی بات بتا رہا ہوں، علماء کرام کی توجہ چاہوں گا سنیں۔ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں میں نے مکہ شریف کے سب سے بڑے مفتی سے ایک سوال کیا، کہاں کے؟ آپ لوگ بھی بولے کہاں کے؟ مکہ شریف کے سب سے بڑے مفتی سے ایک سوال کیا، اے مفتی مکہ، اللہ کے رسول کے وصال کے بعد جب اللہ کے رسول کو غسل دیا گیا تو وہ پانی کہاں گیا؟ مفتی مکہ کہتے ہیں حضور مجھے جواب نہیں معلوم۔ سرکار غوث پاک فرماتی ہے جا ایک رات کی مہلت دیتا ہوں، کل آ کر بتانا۔ مفتی مکہ گھر گئے، کتابوں کا مطالعہ کیا، پڑھتے پڑھتے تھک گئے، مگر کسی بھی کتاب میں اس سوال کا جواب ملا ہی نہیں۔ آخر مفتی مکہ مصلی بچھا کر تسبیح لے کر مدینے والے آقا کی طرف لو لگا کر درود شریف پڑھتے پڑھتے سو گئے۔ رات میں خواب میں اللہ کے رسول تشریف لائے۔ تاریخی بات بتا رہا ہوں، کہتے سبحان اللہ۔ مفتی مکہ کہتے ہیں رات میں خواب میں اللہ کے رسول تشریف لائے اور اللہ کے رسول کے بغل میں ایک بزرگ اور کھڑے تھے، میں ان کو صاف دیکھ نہیں پا رہا تھا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اے مفتی مکہ تم نے مجھے کیوں یاد کیا؟ مفتی مکہ کہتے ہیں مفتی مکہ کہتے ہیں عرض کرتے حضور آپ کے بیٹے عبد القادر غوث پاک نے ایک سوال کیا ہے، آپ اس کا جواب دے دیں۔ میرے آقا مسکرانے لگے، مسکرا کر ارشاد فرماتی ہے سوال کرو جواب دیا جائے گا۔ مفتی مکہ نے سوال کیا، میرے آقا فرماتی ہے اے مفتی مکہ تمہارے سوال کا جواب ہمارے شہزادے دیں گے، یعنی بغل میں جو بزرگ کھڑے تھے ان کی طرف اشارہ فرمایا اور ارشاد فرمایا تمہارے سوال کا جواب ہمارے شہزادے دیں گے۔ مفتی مکہ کہتے ہیں میں نے اس بزرگ سے عرض کیا حضور آپ ہی اس سوال کا جواب بتا دیجئے۔ اللہ اکبر، وہ بزرگ مسکرانے لگے، مسکرا کر فرماتے ہیں سنو تمہارا سوال یہ ہے اللہ کے رسول کے وصال کے بعد جب اللہ کے رسول کو غسل دیا گیا تو وہ پانی کہاں گیا؟ سنو اس پانی کو فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے آسمان پر اٹھا لے گئے اور اللہ تعالیٰ نے اس پانی کو بادل بنا دیا اور اس بادل کے ایک ایک قطرے جہاں جہاں گرے اللہ نے وہاں مسجدیں بنا دی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مفتی مکہ کو جواب مل گیا، خوش ہو گیا۔ جب صبح بیدار ہوئے سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے اور عرض کرنے لگے حضور سوال کیجئے جواب دوں گا۔ مفتی مکہ عرض کرتے ہیں حضور سوال کیجئے جواب دوں گا۔ سرکار غوث پاک نے پھر وہی سوال کیا کہ اللہ کے رسول کے وصال کے بعد جب اللہ کے رسول کو غسل دیا گیا تو وہ پانی کہاں گیا؟ مفتی مکہ عرض کرتے ہیں حضور اس پانی کو فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے آسمان پر اٹھا لے گئے اور اللہ تعالیٰ نے اس پانی کو بادل بنا دیا اور اس بادل کے ایک ایک قطرے جہاں جہاں گرے اللہ نے وہاں مسجدیں بنا دی۔ سرکار غوث پاک نے فرمایا اے مفتی مکہ تم کو اس سوال کا جواب کس نے بتایا؟ مفتی مکہ کہتے ہیں مجھے مدینے والے آقا نے بتایا ہے۔ غوث پاک نے پھر فرمایا اے مفتی مکہ سچ بتاؤ تمہیں اس سوال کا جواب کس نے بتایا؟ مفتی مکہ کہتے ہیں مجھے مدینے والے آقا نے بتایا ہے۔ غوث پاک جلال میں آ گئے اور تیسری بار فرماتے ہیں اے مفتی مکہ سچ بتاؤ تمہیں اس سوال کا جواب کس نے بتایا؟ مفتی مکہ کہتے ہیں مجھے مدینے والے آقا نے بتایا۔ اللہ اکبر۔ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں اے مفتی مکہ سچ بتاؤ مدینے والے آقا نے بتایا یا مدینے والے آقا کے بغل میں جو بزرگ کھڑے تھے انہوں نے بتایا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔
انہوں نے بتایا، مفتی مکہ حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے، خواب کی بات ہے، اللہ اکبر، مفتی مکہ عرض کرتے ہیں حضور آپ کو کیسے پتا، حضور آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ بڑے پیر دستگیر، پیروں کے پیر، ہم سب کے پیر سرکار غوث اعظم مسکرانے لگے، مسکرا کر ارشاد فرمانے لگے، اے مفتی مکہ سنو، وہ کوئی اور نہیں، وہ تو میں ہی تھا۔ سبحان اللہ، سبحان نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، رسول غوث الورا کون بھائی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اب میرے 7 منٹ رہ گئے ہیں، 7 منٹ میں میں سوچتا ہوں کہ ایک ضروری پیغام آپ کو دے دوں، توجہ کے ساتھ سن لیں۔ آج ہم اور آپ یہاں آئے ہیں غوث پاک کے فیضان سے مالا مال ہونے کے لیے۔ یہ آخری بات میرے دل کے کانوں سے سنیے گا، غوث پاک کے فیضان سے مالا مال ہونے کے لیے آئے ہیں۔ یاد رکھیے گا، ہمیں اور آپ کو اس وقت تک ولیوں کا فیضان نہیں مل سکتا جب تک ہمارے ماں باپ ہم سے راضی نہ ہو جائے۔ آج ہمارے گھر کے حالات یہ ہے صاحب، ماں باپ دوائی کے لیے تڑپ رہے ہوتے ہیں، بیٹا اجمیر شریف جا رہا ہے، ماں باپ کھانے کے لیے تڑپ رہے ہیں اور بیٹا بغداد شریف جا رہا ہے۔ یاد رکھیے گا، قسم خدا کی کہتا ہوں، جب تک ماں باپ ناراض، جب تک ماں باپ راضی نہ ہو جائے، تب تک ان بزرگوں کا فیض مل ہی نہیں سکتا ہے۔ علماء کرام بیٹھے ان سے پوچھیں، آج ہمارا حال یہ صاحب، ہم دیگر کاموں میں ہزاروں روپے خرچ کر دیتے ہیں، ماں باپ کی دوائی کے لیے 100-200 روپے جیب سے اس طرح نکالتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ جسم سے خون نکل رہی ہے۔ بولیے گا بول رہا ہوں، یہ صحیح بات بتا رہا ہوں۔ یاد رکھیے گا، جو لوگ اپنے ماں باپ کا ادب و احترام نہیں کرتے، اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کرتے، اپنے ماں باپ کا خیال نہیں رکھتے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ذلیل اور رسوا کر دیتا ہے۔ جو لوگ اپنے ماں باپ کا ادب و احترام کرتے ہیں، اپنے ماں باپ کی عزت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے سروں کو کبھی جھکنے نہیں دیتا ہے۔ اس لیے لوگوں، عزت چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو تو ماں باپ کا خیال رکھو، ماں باپ کا ادب و احترام کرو۔ تفسیر خزائن العرفان میں ہے کہ ماں باپ سے اس طرح بات کرو جس طرح غلام اپنے آقا سے بات کرتا ہے۔ ہم لوگوں کا حال یہ ہے، چند پیسے آ گئے تو ماں باپ بھی کو نوکر سمجھ لیتے ہیں۔ ہمارے بڑے بھائی مولانا غلام مصطفیٰ صاحب تشریف رکھتے ہیں، ان سے پوچھیں آج ہمارے سماج کا حال کیا ہے۔ لوگوں میری باتوں کو دل کے کانوں سے سنیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ احسان کرو۔ یاد رکھیے گا، ایک ہے احسان اور ایک ہے بدلہ۔ بدلہ یہ ہے کسی نے مجھے کھلایا، میں نے اسے کھلا دیا، یہ ہے بدلہ۔ کسی نے مجھے پلایا، میں نے اسے پلا دیا، یہ ہے بدلہ۔ کسی نے میری خدمت کی، میں نے اس کی خدمت کی، یہ ہے بدلہ۔ اب احسان کیا ہے؟ بزرگوں نے فرمایا احسان یہ ہے اگر کوئی تم پر ظلم بھی کرے پھر بھی تم ان کے ساتھ بھلائی کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں باپ کے ساتھ بدلے کا حکم نہیں دیا بلکہ احسان کرنے کا حکم دیا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے، بتانا یہ چاہتا ہوں، اگر ماں باپ ظلم بھی کرے پھر بھی تم ان کے ساتھ بھلائی کرو۔ اگر ماں باپ اپنی زمین نہ بھی دے پھر بھی تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اگر ماں باپ تمہاری بیوی کو زیورات نہ بھی دے پھر بھی تم ماں باپ کی خدمت کرو۔ تمہاری بیوی اور بچے اگر کہے کہ تمہارے ماں باپ نے ہمیں تو کچھ بھی نہیں دیا تو اسے کہہ دینا انہوں نے جو کچھ کیا اس کا حساب انہیں دینا ہے، اور میں جو کر رہا ہوں یہ مجھے قرآن پاک نے کرنے کے لیے کہا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ خیر کی تعلیم کچھ اور ہے، اسلام کی تعلیم کچھ اور ہے۔ اسلام کی تعلیم سنو لوگوں۔ ایک صحابی میرے آقا سے عرض کرتے ہیں، آقا اگر ماں باپ اپنے بچوں پر ظلم کرے پھر بھی بچے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے، میرے آقا فرماتے ہیں وَإِن ظَلَمَوْا اگرچہ ماں باپ ظلم کرے، اگرچہ ماں باپ ظلم کرے پھر بھی بچے کو چاہیے کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ میرے آقا فرماتے ہیں ملعون من عق والدیہ، ملعون ہے وہ آدمی جو اپنے ماں باپ پہ ظلم کرے، خدا کی رحمت سے دور ہے وہ آدمی جو اپنے ماں باپ کو ستائے۔ اور ماں باپ کو ستانے والوں
ماں باپ کا دل دکانے والوں، ماں باپ کی تکلیف کو نظر انداز مت کیا کرو۔ یہ جب بچھڑ جاتے ہیں تو ریشم کے تکیے پر بھی نیند نہیں آتی۔ ماں باپ اگر ناراض ہو جائے تو نرم نرم گدے میں بھی سکون نہیں ملتا۔ ایک جملہ لگتی ہے، دل پر نوٹ کر لیجیے گا، بغیر عدالت کے اگر کوئی ذات اس دنیا میں تم سے محبت کرتی ہے تو وہ ذات ہے ماں۔ ماں وہ ہے جب تو پیٹ میں ہوتا ہے تو اپنے خون کے قطرات کو پلاتی ہے، اور جب پیٹ سے باہر آتا ہے تو اپنے دودھ کے قطرات کو پلاتی ہے۔ ہے کوئی قیمت ماں کے پیار کا؟ ہے کوئی جواب ماں کے پیار کا؟ کسی نے کہا تھا مرتے مرتے بھی دعا جینے کی دے جاتی ہے ماں۔ ارے ماں تو وہ ہے جن کی اپنی سانس اٹکتی ہوتی ہے، ہاتھ اٹھا کے کہتے مولا میں تو چل بسی میرے لال کو سلامت رکھ، مولا میں تو چل بسی میرے بچوں کو سلامت رکھنا۔ ملت کے نوجوانوں، اگر آج تم کامیاب ہو، اگر آج تم ترقی کر رہے ہو تو اس میں تمہارا کمال نہیں، یقیناً تمہارے ماں باپ کی دعاؤں کا کمال ہے۔ اے لوگوں، اللہ توفیق دے تو ماں باپ کی قدر کرو۔ یہ چلے گئے تو پھر نظر نہیں آتے۔ آپ کو میں بتاؤں ماں باپ ہوتے کون ہیں؟ اگر باپ بستر پہ لیٹا بھی ہو نا تب بھی تمہاری زندگی کی پوری سلطنت سنبھال کے لیتا ہے۔ اس دن کا احساس تمہیں کب ہوگا؟ جس دن باپ کا جنازہ اٹھ جائے گا، جس دن باپ کی چارپائی تمہارے دروازے سے اٹھ جائے گی اور تم کسی پریشانی میں گھرے ہوگے، کوئی تمہیں مشورہ دینے والا نہیں ہوگا، کوئی صحیح راستہ بتانے والا نہیں ہوگا۔ اس دن تم پورے باپ کو تلاش کرو گے، کبھی گھر کے اندر ڈھونڈو گے، کبھی گھر کے باہر ڈھونڈو گے، چارپائی تو ہوگی لیکن اس میں لیٹنے والا باپ نہیں ہوگا۔ لاٹھی تو دیوار پر لگی نظر آگی لیکن اسے پکڑ کے چلنے والا باپ نہیں ہوگا۔ تب تمہیں احساس ہوگا کہ تم نے کتنی بڑی نعمت کو کھو دیا ہے، تب تمہیں پتہ چلے گا تمہاری کتنی بڑی دولت تمہارے ہاتھ سے جا چکی ہے۔ ملت کے نوجوانوں، بیوی بچوں کے لیے ماں باپ کو نہ ٹھکرایا کرو۔ تمہیں پتہ نہیں ہے تمہارے گھر میں جو رزق اترتا ہے نا اسی پورے ماں باپ کے سب کے ہو گیا۔ ماں سے بڑھ کر کوئی نام کیا ہوگا؟ ماں سے بڑھ کر کوئی نام کیا ہوگا؟ اس نام کا ہم سے احترام کیا ہوگا؟ جس کے پیروں کے نیچے جنت ہے اس کے سر کا مقام کیا ہوگا؟ شیر کو سن لیں، ماں کی خدمت کرو میرے بھائی، ان کی خدمت سے رحمت ملے گی۔ ماں کی خدمت کرو میرے بھائی، ان کی خدمت سے رحمت ملے گی۔ حق تو یہ ہے خدمت سے ان کی تم کو مولا کی جنت ملے گی۔ کہتے ماں باپ کے نام پر سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لوگوں یاد رکھنا، ماں کی دعا کبھی خالی نہیں جاتی، ماں کی دعا کبھی خالی نہیں جاتی، اس کی بددعا بھی ٹالی نہیں جاتی۔ برتن مانجھ کر بھی ماں 3-4 بچے پال لیتی ہے مگر 3-4 بچوں سے ایک ماں پالی نہیں جاتی۔ لوگوں بولیے غلط ہو جاؤ تو درگاہ میں ایک عورت مانگ رہی ہے، سنیں یہ آخری بات سنیں جب تک مفتی صاحب نہ آئے، سن لیں یہ آخری بات۔ درگاہ میں ایک عورت مانگ رہی تھی، لباس سے مانگنے والی نہیں لگ رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ کوئی حادثہ ہو گیا ہو،
میں نے پوچھا کیا کوئی حادثہ تو نہیں ہو گیا؟ اس عورت نے کہا بیٹا کوئی حادثہ تو نہیں ہوا۔ میں نے کہا مانگ کیوں رہی ہے؟ وہ اس عورت نے کہا بیٹا میں مانگ نہیں رہی ہوں، مجبوری منگوا رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا کیا آپ کے بچے اونچے نہیں ہیں؟ اس عورت نے کہا بیٹا ہمارے 4 بچے ہیں، 4 بچوں میں سے ہمیں کوئی بھی نہیں کھلاتا ہے۔ بڑا والا کہتا ہے چھوٹا والا کھلائے گا، چھوٹا والا کہتا بیچ والا کھلائے گا، بیچ والا بھی نہیں کھلاتا ہے۔ ہمارے 4 بچوں میں سے کوئی بھی نہیں کھلاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میں نے اس عورت سے پوچھا، اس عورت نے کہا کہ میں دور کی رہنے والی ہوں۔ اللہ اکبر۔ اس عورت کا جواب سنو لوگوں۔ اس عورت سے میں نے کہا کہ اتنی دور آنے کی کیا ضرورت تھی، اپنے علاقے میں مانگ کے کھا لیتی۔ اس عورت نے کہا بیٹا میں تو اپنے علاقے میں مانگ کے کھا لیتی، بس میں اپنے علاقے میں اس لیے نہیں مانگ رہی ہوں کہ کہیں میرے بیٹوں کی بے عزتی نہ ہو جائے۔ لوگوں یہ ماں ہے، آپ کھانا نہیں دیتے ہو پھر بھی ماں آپ کے لیے دعائیں کرتی ہے، آپ دوائی کے پیسے نہیں دیتے ہو پھر بھی ماں دعائیں کرتی ہے۔ اگر یقین نہ ہو تو آزما لیجیے گا، اس دنیا میں بغیر کسی اجازت کے اگر کوئی ذات اس دنیا میں تم سے محبت کرتی ہے تو وہ ذات ہے ماں۔ اگر یقین نہ ہو تو آزما لیجیے گا، جب کوئی آدمی دلی ممبئی سے کما کر لوٹتا ہے تو آپ اس چیز کو ضرور احساس کیجیے گا، جب بھی کوئی پردیس سے کما کر لوٹتا ہے، دلی ممبئی سے کما کر لوٹتا ہے تو یاد رکھیے گا ان کے بچوں کی نظر اس کے سامان پہ ہوتی ہے، ان کی بیوی کی نظر اس کے جیب پہ ہوتی ہے، لیکن ایک ماں ہے جو ماں کی نظر بیٹے کے چہرے پہ ہوتی ہے۔ ماں کہتی بیٹا کیسے ہو گیا، بیٹا تم کمزور کیسے ہو گیا؟ لوگوں اس دنیا میں ایک ماں ہی وہ ذات ہے جو بغیر کسی لعنت کے اپنے بچوں سے سچی محبت کرتی ہے۔ کو ماں باپ کا خدمت گزار بنائے، فرما بردار بنائے۔ میرا وقت پورا ہو گیا اور بھی آپ نے سنا تھا، کلمہ شریف پڑھ لیجیے۔ وقت سے پہلے تقریر ختم ہو جائے تو بہتر، مجھے 9 منٹ تک ٹائم 10-20 تک ٹائم دیا گیا ہے، 25 منٹ 5 منٹ زیادہ ہو گئے۔ میں معلوم چاہتا ہوں ایک مرتبہ کلمہ شریف پڑھ لیجیے۔ لا لا الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بہت ہی